BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. اب تک داعش کا ساتھ دینے کے لیے دنیا بھر سے لوگ شام پہنچ رہے تھے، لیکن اب داعش کے خلاف لڑنے کے لیے بھی کئی مغربی شہری کمر بستہ ہو رہے ہیں. کئی برسوں کی پابندی ہٹنے کے بعد پاکستانی بالر محمد عامر پھر کرکٹ کے میدان میں آئے. کہتے ہیں اچھے دوستوں میں رہنا چاہیے. اور BBC کے ڈرون کیمرے کو لندن کی زیر زمین ٹرینوں کی سرنگ تک رسائی ملی. ایک برطانوی ٹیچر اور سابق فوجی ان دونوں درجنوں غیر ملکیوں میں شامل ہیں جو شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے کے لیے شام گئے ہیں. حالیہ مہینوں میں دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کے لیے سینکڑوں لوگوں نے مغرب سے خطے کا سفر کیا، لیکن دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. BBC کے نامہ نگار کوئنٹن سمویل نے کیمرہ مین فریڈ اسکاٹ کے ہمراہ شمال مشرقی شام سے یہ خصوصی رپورٹ بھیجی. تفصیل کے ساتھ جاوید سومرو. جم برطانیہ میں پہلے ایک فوجی تھا اور بعد میں انگریزی زبان کا ٹیچر. میسا نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی تھی اور وہ اسٹاکس کی خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اب وہ جنگجو ہیں. مجھے جس چیز نے اس لڑائی کے لیے متاثر کیا وہ تھی وہ تصویر جس میں دولت اسلامیہ کا ایک شخص ایک عورت کا کٹا ہوا سر اٹھائے کھڑا تھا. اسے جب میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ تو نہیں تھا کہ میں یہاں آ کر لڑ سکتا ہوں یا نہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں آنا ہے. میرے ساتھی میری تربیت کر رہے ہیں. ان میں بعض امریکی رینجرز ہیں، کچھ فرینچ فورن لیجنز رہ چکے ہیں. ظاہر ہے یہ جنگ ہے جس میں آپ خود کو دھکیلتے ہیں. میں نے ماضی میں برطانوی ریزرو پولیس کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن میں باقاعدہ سپاہی نہیں رہا. انہوں نے محاذ پر شانہ بشانہ جنگ لڑی ہے اور ان میں ایرک کانسٹنٹینوز اسکارفیلڈ بھی شامل تھے. یہ دوسرے غیر ملکی تھے جو یہاں مارے گئے، اور وہ بھی صرف ایک ہفتے کے اندر. یہ ان کا آخری معرکہ تھا جس میں انہوں نے دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ ایک قصبے کو آزاد کرانے کے لیے حملہ کیا. ایرک ایک راکٹ حملے میں ہلاک ہو گئے. یہ حقیقت کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس صورتحال سے دوچار کیا ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح کے بہادر انسان تھے. یہاں تلبراک میں جنگ نے زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. لڑائی شدید ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی جنگجوؤں کو اگلی صفوں میں آ کر لڑنا پڑ رہا ہے. اس YPG اٹیک یونٹ میں میری ملاقات امریکی سابق مرین پیٹر سے ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ غیر ملکی جنگجو کرائے کے فوجیوں اور دہشت گردوں سے کیسے مختلف ہیں. میں دہشت گرد نہیں، میں نے بچوں کو نہیں مارا، میں نے کسی خاتون کو غلام نہیں بنایا اور میں نے کسی معصوم کو قتل نہیں کیا، تو میں دہشت گرد بالکل نہیں. میں یونیفارم پہنے ہوئے ہوں، دہشت گرد یونیفارم نہیں پہنتے، اور میں کرائے کا قاتل بھی نہیں. مجھے اس لڑائی کے لیے کوئی پیسے نہیں ملتے. میں والنٹیئر ہوں. ہر شخص یہاں والنٹیئر ہے. جہاں تک یہاں تلبریک یا پورے شام میں غیر ملکی جنگجوؤں کا تعلق ہے تو دولت اسلامیہ کے پاس ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کردوں کا کہنا ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ ہیں مزید فضائی کارروائیاں اور بھاری ہتھیاروں کی فراہمی، نہ کہ مزید غیر ملکی فوجیوں کی سرزمین پر موجودگی. دنیا میں غیر ملکیوں کے لیے شام سے زیادہ خطرناک مقامات کم ہی ہوں گے، خاص طور پر ان کے لیے جو دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں. جنگ کا خطرناک مرحلہ ابھی باقی ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ ان کے کئی کامریڈ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے. کوئنٹن سمویل کی رپورٹ. اور آئیے اب ایک نظر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ڈالتے ہیں. جن خبروں میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں ان میں سے ایک ہے اس ان پڑھ لڑکے کے بارے میں جسے دلہن نے شادی سے انکار کر دیا. اس کے علاوہ ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے حکم کی خبر بھی بہت پڑھی جا رہی ہے. آئیے اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں گلالئی اسماعیل سے، جنہیں چند دن پہلے دولت مشترکہ کے یوتھ ایوارڈ سے نوازا گیا. ان کے لیے یہ ایوارڈ لڑکیوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے کی کوشش کا اعتراف تھا. گلالئی لندن میں BBC کے دفتر بھی آئیں، جہاں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے ان سے کام کی بابت جاننا چاہا.
ہم لوگوں نے سٹیزنس کمیٹیز بنائی ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، جیسے سوابی میں اور مردان میں. اس میں ہم لوگوں نے مردوں کو بھی شامل کیا ہے اور عورتوں کو بھی شامل کیا ہے، تاکہ ہم لوگ مردوں کو بھی اپروچ کر سکیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور ان کو کہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. اور جب کبھی الیکشنز ہوں اور سیاسی پارٹیاں کہیں کہ عورتیں ووٹ نہیں دیں گی تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکے اور وہ کہیں نہیں ہمارے علاقے میں عورت ووٹ دے گی. اور اس میں آپ کو کس حد تک کامیابی ملی ہے؟ ہمارے جتنا ہم لوگوں نے لڑکیوں کے ساتھ کام کیا ہے اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ ہم لوگوں نے 100 لڑکیوں کی ایک ٹیم بنائی اور وہ لڑکیاں رورل علاقوں سے تھیں، سوابی، مردان، پشاور کے علاقوں سے تھیں اور وہ گئی ہیں پولنگ اسٹیشنز کے اوپر. انہوں نے اپنے گھروں میں کہا ہے کہ نہیں آج کا دن عورتوں کا دن ہے، آج ہم عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم جائیں گے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر. انہوں نے الیکشن مانیٹرنگ کی ہے، انہوں نے دیکھا کہ کیا مسائل ہیں عورتوں کے اور عورتوں کو کیوں نہیں چھوڑا جاتا، یا جو وہ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جاتی تو ان کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر انہی لڑکیوں نے جن نے الیکشن مانیٹرنگ کی تھی انہوں نے خود، جو میں نے آپ کو بھی کہا کہ ہم لوگ نے سٹیزنز کمیٹیاں بنائی ہیں، یہ ان کا خیال تھا کہ کیوں نہ ہم ایسی کمیٹیاں تشکیل دیں کمیونٹی کی سطح پر جو عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گی، خاص کر سیاسی حقوق کے حوالے سے. اچھا، آپ نے یہ جتنی باتیں کی ہیں سب سے زیادہ اہم اس میں تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، لیکن جب تک ریاستی سطح پر انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، اسکولز خیبر پختونخوا میں تباہ ہو گئے، لڑکیاں وہاں اسکول اتنا نہیں جاتی، تب تک کیا آپ کو لگتا ہے واقعی آپ جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ کوئی اس طرح کی چینج لا سکتی ہیں جس سے سوسائٹی پر امپیکٹ ہوگا؟ میرے خیال میں ہماری جیسی تنظیموں کا وجود اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس وقت وہ بہت نا امیدی پھیلا رہا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں ہمارے نصاب کی، اس میں آپ کو کسی لڑکی پائلٹ کے بارے میں کوئی چیپٹر نہیں ملے گا، آپ کو کسی ایسی لڑکی کے بارے میں چیپٹر نہیں ملے گا جو خلا میں گئی ہو، جس نے آرمی جوائن کی ہو، جو رول ماڈل ہو، جو سیاست میں گئی ہو. ہماری کتابوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے ہمیں کہ اچھی لڑکی وہ ہے جو بہت تابع دار ہوتی ہے، جو گھر کے کام کرتی ہے، جو گھر کے باہر نہیں جاتی. تو ایسی تعلیم پڑھ کر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی جو ہے تو وہ کوئی بہت بڑی تبدیلی لائے گی، کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام ہماری لڑکیوں کو کیا پڑھا رہا ہے، ایسے چیپٹرز پڑھا رہا ہے جس میں ہم ان کو اوبیڈینس سکھاتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو عجیب و غریب سا تابع داری کا سبق لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور تابع داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حقوق گیو اپ کر دو، آپ کے کوئی حقوق نہیں ہیں، آپ کے بڑے آپ کے بارے میں چاہے غلط کہیں یا صحیح کہیں، بس آپ کو ماننا ہوگا. تو یہ نوشن چینج کرنا ضروری ہے. ایسی تعلیم شاید ہی کوئی تبدیلی لائے. اویئر گرلز نامی تنظیم کی چیئرپرسن گلالہ اسماعیل. اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر. عراق اور شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے مبینہ طور پر جاری کردہ ایک پیغام کے مطابق تنظیم نے نائجیریا کے شدت پسند گروہ بوکو حرام کی جانب سے وفاداری کی پیشکش قبول کر لی ہے. گزشتہ ہفتے بوکو حرام نے وفاداری کا اعلان ایک آڈیو پیغام میں کیا تھا. عراق کی سرکاری فوج ملک کے شمال مغربی شہر تکریت میں مختلف سمتوں سے پیش قدمی کرتے ہوئے شہر کے مرکزی علاقوں کی طرف بڑھ رہی ہے. اگر حکومت نے تکریت پر قبضہ کر لیا تو یہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے. امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے سورج کی سطح پر ایک ایسے طوفان کی تصاویر لی ہیں جسے اس سال کا سب سے طاقتور شمسی طوفان کہا جا رہا ہے. اس طوفان سے پیدا ہونے والے شعلوں کو ان کی شدت کے سبب ایکس درجے میں رکھا گیا ہے. اور ذکر خلا کا چل رہا ہے تو یہ بھی سنیے کہ اب چاند پر شاید انسان رہ بھی سکے. کیسے؟ ایسے کہ نظام شمسی کے سب سے بڑے چاند گینیمیڈ کی سطح پر برف تلے سمندر کے شواہد موجود ہیں. یہ معلومات ہیبل اسپیس ٹیلی اسکوپ سے ملی جو مشتری کے گرد اور روشنیوں کی تفصیلات یکجا کر رہا ہے. تو تیاری کریں، اب چاند کی سواری اور باری آئی. تفصیل کے ساتھ قندیل شام. کیا جوپیٹر کے چاند پر زندگی پائی جا سکتی ہے؟ اس خیال نے سالوں سے سائنسدانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جوپیٹر کے مدار میں 60 سے زیادہ چاند ہیں. ان میں سے ایک ہے گینیمیڈ، نظام شمسی کا سب سے بڑا چاند. اس کے گرد رنگ برنگی اورورا لائٹس کی موجودگی کے تجزیے سے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کی تہہ میں نمکین سمندر اور اس کی اپنی مقناطیسی فیلڈ ہے. سائنسدانوں کے اندازوں کے مطابق یہ سمندر 100 کلومیٹر چوڑا ہے اور زمین کے مقابلے میں 10 گنا گہرا ہے اور ایک برفانی سطح کے نیچے دفن ہے.
امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے مطابق یہ سب معلومات یہاں زندگی کے امکانات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جوپیٹر کے سمندر کی مزید تفصیلات جمع کرنے یورپین اسپیس ایجنسی 2022 میں گینیمیڈ پر اپنا روبوٹ بھیج رہے ہیں۔ بدھ کے روز سیٹرن کے چاند انسیلاڈس کی برفانی سطح کے نیچے گرم پانی دریافت ہوا تھا۔ جوپیٹر کے ایک اور چاند یوروپا پر بھی پانی پایا گیا ہے۔ نیپٹیون کے چاند ٹرائٹن پر بھی پانی کے امکان ہیں۔ گینیمیڈ کا بھی شمار اب اس بڑھتی ہوئی فہرست میں ہے جس میں نظام شمسی میں پائے جانے والے چاند پر ممکنہ طور پر زندگی ہو سکتی ہے۔ قندیل شام، BBC نیوز۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا فاسٹ بالر محمد عامر کی معنی خیز گفتگو جو ایک مرتبہ پھر کرکٹ کے میدان میں نظر آئے ہیں۔ اور کئی عجائب گھروں میں اگر آپ جائیں تو سیلفی سٹک نہ لے کے جائیں تو بہتر ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اسپاٹ فکسنگ کے جرم میں 5 سال کی پابندی بھگتنے کے بعد پاکستانی فاسٹ بالر محمد عامر آج پھر کرکٹ کے میدان میں اترے۔ ان پر بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے پر پابندی ابھی چند ماہ برقرار رہے گی۔ محمد عامر نے آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں پاکستان کے ایک مقامی کلب کی طرف سے کرکٹ میچ میں حصہ لیا۔ وقفے کے دوران انہوں نے BBC کے ساتھ اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں مختصر لیکن بڑی معنی خیز بات کی۔ وہ میرا پیک ٹائم تھا جب ایک دم سے مجھے 4.5 سال کی بریک لگی ہے، لیکن جب بھی انسان کو موقع ملے اچھا کرنے کی کوشش کرے، اور آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ ساری چیزیں اچھے وے میں ہوں، اور اس کے لیے میں کافی اچھے لوگ مجھے سپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہے۔ باقی یہ 4.5 سال تو میں واپس نہیں لا سکتا، لیکن جو آنے والے سال ہیں میرے لیے، وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے بیسٹ ہوں۔ ریگریٹ تو ایسی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو چیز چلی گئی اب اس پہ افسوس کرنے کے بجائے آپ آگے دیکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور جیسے ابھی مجھے یہ اپرچونٹی ملی ہے، اس میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے جو گولز ہیں ان پہ فوکس رکھیں، ڈونٹ یوز یور شارٹ کٹس۔ آئی تھنک جب آپ شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں پرابلم ہوتی ہے، اور آپ کی جو ماحول ہے وہ کافی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اپنی کمپنی وغیرہ بیسٹ رکھیں، بیسٹ لوگ آپ اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کو اچھا گائیڈ کریں، تو اینڈ آف دا ڈے آپ کو فائدہ ہو۔ یہ تھے فاسٹ بالر محمد عامر جو مزید چند ماہ تک پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آئیے اب پاکستان کی موجودہ کرکٹ ٹیم کا ذکر کریں جو اس وقت ورلڈ کپ کے نشیب و فراز بھگت رہی ہے۔ ٹیم کے بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور کہتے ہیں کہ ٹیم کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی کرکٹ بہت کم کھیلی۔ انہوں نے ایڈیلیڈ میں ہمارے نامہ نگار عادل شاذیب سے بات کی۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیت سکتے ہیں۔ جیسے سب جانتے ہیں پاکستان ٹیم کی کارکردگی میں اونچ نیچ بہت ہوتی ہے، لیکن شاید اسی لیے لوگ ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اب تک پاکستان تقریباً سارے میچز بہترین بالنگ کی وجہ سے جیتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی مڈل آرڈر بیٹنگ ناکام رہی۔ کیوں پرفارم نہیں کر پا رہی پاکستانی بیٹنگ؟ بحیثیت بیٹنگ کوچ کیا آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری پریشر سے نمٹنے کی بات ہے، اور یہ صلاحیت نیٹس میں نہیں سیکھی جا سکتی۔ ایکسپوجر کی ضرورت ہے۔ شاید اگر ہم باقی ممالک کی طرح زیادہ عالمی کرکٹ کھیلتے تو بہتر ہوتا، لیکن یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کچھ موقعوں پر واقعی ہماری کارکردگی خراب رہی ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف بہتر رہی، اور شاید ایڈیلیڈ کے فلیٹ ٹریک پر بھی بہتر کارکردگی ہو سکتی ہے۔ 92 کے ورلڈ کپ میں نوجوان انضمام نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کیا موجودہ ٹیم میں آپ کو کوئی ایسا کھلاڑی دکھائی دے رہا ہے جو کہ آگے جا کے پرفارم کر سکے گا؟ عمر اکمل، شعیب مقصود، سرفراز احمد؟ انضمام سے کسی کا موازنہ کرنا مشکل ہے، لیکن ٹیم میں بہت صلاحیت ہے، بوائز میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ہم پریشر کیسے سنبھالتے ہیں اور اہم دن کو پرفارمنس کیسی دیتے ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے۔ آپ کے خیال میں ان کی خراب کارکردگی کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ کے خیال میں انگلینڈ کی ٹیم کو اس سے بہتر کھیلنا چاہیے تھا؟ ہاں، ظاہر ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ انہیں بھی پتہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ برطانیہ میں کرکٹ کا نظام اچھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہاں ضرور اچھے پلیئر سامنے آئیں گے۔ اگر آپ کو انگلینڈ ٹیم کا کوچ بننے کی آفر ہوتی ہے تو کیا آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یہ یقیناً ایک بڑا اعزاز ہوگا۔ انگلینڈ دنیا کی بہترین ٹیمز میں شامل ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی کے لیے تو میں یہاں خوش ہوں۔
افغانستان کی ٹیم آپ کے خیال میں اس ورلڈ کپ میں کیسا کھیلی اور ان کا مستقبل آپ کرکٹ میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، بہت تگڑی ٹیم ہے اور کافی جاندار کرکٹ کھیلتے ہیں. ان کے پاس کچھ اچھے فاسٹ بولر ہیں اور فیلڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں. بس انہیں اور ایکسپوجر کی ضرورت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں ایک زبردست ٹیم بننے کی پوری پوٹینشل موجود ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور. شمسی توانائی کے ذریعے اڑتے جہاز کے ساتھ دنیا بھر کا چکر لگانے والے پائلٹس نے کیا یہ پیغام دیا ہے کہ پیٹرول اور آلودگی کے دن لد گئے؟ اور سیاحتی مقامات پر اپنی تصویر یا اپنے آپ یا سیلفی بنانا کیوں زحمت بن رہا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے ہفتے بعد سلسلہ کلک ایمن خواجہ کے ساتھ. شمسی توانائی سے چلنے والے ایک ہوائی جہاز نے پہلی مرتبہ پوری دنیا کے گرد چکر لگانے کا سفر شروع کر دیا ہے. سولر امپلس 2 نامی اس جہاز کی پرواز ابو ظہبی سے شروع ہوئی اور اب انڈیا تک کا سفر کر چکی ہے. ہماری زمین کے گرد چکر لگانے میں اس جہاز کو 5 ماہ لگیں گے. نیٹ فلکس ہائی ڈیفینیشن کو نئی بلندیوں تک لے کر جا رہی ہے. معروف ڈرامے ہاؤس آف کارڈز کے تیسرے سیزن کو 6K ڈریگن سینسرز والے سرخ کیمراؤں کے ساتھ فلم کیا گیا تھا. گزشتہ سیزن کو یہ 4K میں دیکھا گیا تھا، لیکن 6K 4K کی نسبت HD سے بھی 9 گنا زیادہ پکسلز دکھاتی ہے. دنیا کے سب سے مشہور میوزیمز میں سے کچھ سیلفیز پر پابندی لگا رہے ہیں اگر آپ انہیں سیلفی سٹک سے لیتے ہیں. لندن کی نیشنل گیلری، واشنگٹن میں اسمتھسونین اور پیرس میں پیلس آف ورسائی نے سیلفی سٹکس پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ لوور اور سینٹر پومپیڈو سیلفی سٹکس باہر چھوڑنے کی درخواست کر رہے ہیں. اور آخر میں اگر آپ لندن میں زیر زمین ایک ڈرون چلائیں گے تو یہ نظارے دکھائی دیں گے. BBC کو کراس ریل کی سرنگوں میں ان راستوں پر ایک ریموٹ کنٹرولڈ کیمرہ اڑانے کی اجازت ملی جہاں سے ٹرینز گزرتی ہیں. کراس ریل جنوب مشرقی انگلینڈ تک جائے گی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور تازہ ترین حالات پر نظر رکھنے کے لیے bbcurdu.com پر آئیے. شفیع نقی جامعی کو پوری ٹیم سمیت اب اجازت دیجیے.